لیکن جیسے ہی ہم نے لولو سر لیک کو کراس کیا اور آگے ہم رکے پکچرز وغیرہ لے رہے تھے, اپنا سنو کا ایڈونچر کر رہے تھے, تو پیچھے سے ایک ڈالا بڑی سپیڈ میں آتا ہوا دکھائی دیا ہمیں. بس وہ پھر اینڈ تھا, پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی تھی پیچھے. تمہیں یاد ہے سب سے زیادہ روڈ پہ شرارت کون کر رہا تھا؟ نہیں, ہم سب لائن سے جا رہے ہیں اور بیچ میں ایک منی پیچھے ایسے ایسے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اگر خدا نہ کرے ہم وہاں پہ پھنس جاتے تو وہاں پہ تو سگنلز بھی کوئی نہیں تھے, پیچھے ہم کسی کو بتا کے بھی نہیں آئے ہوئے تھے. اس کیس میں کیا ہونا تھا؟ عمر بھائی کو میں نے کہا یار عمر بھائی یہاں سے آگے جو ہے نا وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم آگے جائیں اور ہم پھنس جائیں, واپس نہ آ سکیں. تو عمر بھائی اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ انہوں نے منی کا وہ پچھلا ڈور اوپن کیا اور اس میں سے ایک بیلچا نکالا. کہتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی گلیشیئر سین والا سین ہوتا ہے تو میں اس سے کلیئر کروں گا اس کو. السلام علیکم, یہ ہماری براڈ کاسٹ کی پہلی کوشش ہے. امید کریں گے آپ کو ہمارا سیشن پسند آئے. اس میں ہم کوشش کریں گے اپنی ریئل لائف سٹوریز یا ریئل لائف ایڈونچر ٹریول سٹوریز شیئر کریں. میرے ساتھ میرے کو پارٹنر عثمان موجود ہیں. کیا ہے عثمان؟ الحمدللہ. قاسم آپ سنائیں, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا عثمان, آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے, جو ہم نے لاسٹ ایئر نومبر میں جو ناران کا سنو میں ٹرپ کیا تھا, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمارے اگلے نارتھ کے اور سنو کے ٹرپس آ رہے ہیں, تو ہم نے سوچا اس سے پہلے اپنا پچھلا سنو ایکسپیرینس شیئر کر دیں. تو بتاؤ پھر کیسا تھا, کیا تھا, کیا کیا؟ یار ٹیکنیکلی ون آف دا بیسٹ ٹرپ تھا وہ جو ہمارا سنو کا تھا ناران کا. اس میں بیسکلی ہم نے جانا بابو سر ٹاپ پہ تھا, لیکن وہ آپ کو ڈیٹیل آگے بتائیں گے کہ ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا اس سے زیادہ مزے کا ایک ایڈونچر ہو گیا کیونکہ ہم سیف الملوک چلے گئے. ہم نکلے تھے یہاں سے رات کو 12 بجے, صبح 6 بجے ہم پہنچے تھے ناران. ناران پہ ہم نے رانا صاحب کے ساتھ ناشتہ کیا تھا مون ریسٹورینٹ پہ. اس کے بعد ہم نکل گئے تھے ناران سے آگے بڑوئی کی طرف. بڑوئی میں وہ عدیل بھی ہمارا ویٹ کر رہے تھے ایڈونچرز والے, انہوں نے ہمیں بلایا ہوا تھا. وہاں ہم نے ایک کپ چائے پی تھی. آئی تھنک جو لاسٹ پولیس چیک پوسٹ تھی وہ ایڈونچر سے پہلے تھی کہ اس کے بعد؟ وہ ایڈونچر سے پہلے تھی, وہ باٹا کنڈی میں تھی. تو وہاں پہ ہم نے چیک پوسٹ پہ بتا دیا تھا کہ ہم بیسکلی بڑوئی تک جا رہے ہیں, ایڈونچر ریزورٹ تک جا رہے ہیں, اور اس سے آگے ہمارا کوئی پلان نہیں جانے کا. لیکن اس سے آگے اس سے اصل ایڈونچر تھا ہی اس سے آگے. خیر ہم تقریباً میرے خیال سے 9 بجے قریب پہنچے تھے. ہاں آلموسٹ 9 بجے, 9 ساڑھے 9 بجے تک ہم پہنچ گئے تھے دا ایڈونچر. وہاں ہم تھوڑا اسٹاپ کیا ایڈونچر. اس ٹائم آئی تھنک اس کا فرسٹ ایئر تھا ایڈونچر کا. وہ اس کا فرسٹ ایئر تھا, اور اس سال ان کا پلان یہ تھا کہ وہ دسمبر کے مڈ تک اس کو اوپن رکھیں گے, کسی طریقے سے اس کو ایکٹیو رکھیں گے. ان کے پلان میں تھا, وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس سے پہلے بڑوئی سے پہلے یا دی ایڈونچرر سے پہلے 2 جگہیں ہیں جہاں پہ ایولانچ وغیرہ آنے کا ڈر ہوتا ہے. تو وہ اسی کا ویٹ کر رہے تھے کہ جب ایکسپیکٹڈ ہو کہ وہ آ سکتا تو اس سے پہلے وہ کلوز. جب ہم لوگ گئے تھے مجھے یاد انہوں نے اپنا سامان وغیرہ کافی حد تک پیک کر کے لوڈ گاڑیوں میں رکھا ہوا تھا. بالکل جیسے ہی کوئی ایڈونچر ہو تو ہم نکل جائیں واپس. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ کچھ جو ان کا مین سامان تھا جو انہوں نے واپس لے کے آنا تھا, وہ باٹا کنڈی تک آلریڈی انہوں نے باٹا کنڈی چیک پوسٹ کے پاس آگے پارک کر دیا تھا. کیونکہ اس سے باٹا کنڈی اور بڑوئی کے درمیان 2 ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ ایولانچ وغیرہ آنے کا ڈر ہوتا ہے. تو وہ آلریڈی سامان اپنا اس سائڈ پر رکھ دیا تھا تاکہ کوئی ایسی سچویشن آ بھی جاتی ہے تو ضروری سامان پہلے سے نکلا ہوگا, جسٹ ان کو وہاں سے موو کرنا ہوگا. خیر ہم لوگ 9:30 تک پہنچ گئے تھے ایڈونچر. وہاں پہ ہم نے عقیل بھائی نے بڑا اچھا میں ویلکم کیا. انہوں نے اپنا پورا وزٹ کروایا تھا اپنے ریزورٹ کا. بالکل ایسے وہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے, وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے. اور جو ان کا ایکچوئل انیشیٹو ہے نا کہ وہ سنو ایڈونچرز وہاں پہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کا یہ کیسے تھے ان کی بہادری کہ انہوں نے اتنی ویدر کے کنڈیشن میں بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, حالانکہ اکیلے تھے ٹیم کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ٹھنڈ میں. اور اس امید سے تھے کہ 1 سال محنت کریں گے, 2 سال محنت کریں گے, مے بی ان سم ٹائم سنو ایڈونچرز وہاں شروع ہو جائیں اور وہاں تک راستہ کلیئر. لیکن انہوں نے اسپیسیفکلی وہ جو سنو وہیکل ہوتی ہے جو آرمی کے پاس ہے وہ وہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے ریڈی کر کے, بیلٹس ہوتی ہیں ان میں, بیلٹس پہ وہ چلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگین سچویشن یہ ہے کہ جب آپ نیچر کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, نیچر کی رسپیکٹ ضروری ہے. تو وہ بیسکلی ان کا بھی لرننگ فیز چل رہا تھا, اور اس سال بھی شاید اسی طرح چلے گا کہ وہ چیک کر سکیں کہ میکسیمم ہم کب تک اس کو اوپن رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ویدر کا آئیڈیا نہیں ہوتا, تو ابھی میرے خیال میں شاید 2-3 سال لگیں گے اس چیز کو ڈیولپ ہونے میں. بالکل ٹائم لگے گا کہ یہ پاسبل ہے بھی ہے یا نہیں ہے. اور میرا خیال سے جو عدیل بھائی جس لیول پہ کام کرے نا, کچھ سال کی بات انہوں نے اپنی کرینز وغیرہ لے کھڑی کر دینی ہے کہ اگر ایولانچ آئے بھی تو ہم خود کلیئر کریں. بالکل ایسا ہی ہے 100%. خیر ہم وہاں پہ 9:30 تک وہاں پہ تھے. پھر ہم وہاں سے عدیل بھائی نے ہمیں اپنی ریڈ فورٹ تھی ان کے پاس, یس ریڈ 150 بڑی لفٹ تھی, بڑی 12 انچ لفٹ کے ساتھ 140 انہوں نے ہمیں آگے اسکاٹ کیا. آگے ان کی گاڑی تھی, اس کے بعد عثمان کی تھی, میری تھی, ارم کی, ایف جے تھی, وحید صاحب کی سرف تھی, منی تھی. منی بڑا بہترین کریکٹر تھی. تمہیں یاد ہے سب سے زیادہ
جو ہے نا روڈ پہ شرارت کون کر رہا تھا اس ٹائم پہ؟ منی شرارت کر رہی تھی. ایک ویڈیو ہے وہ شاید یہاں لگے گی، اس میں دکھاؤں گا میں کہ ہم سب لائن سے جا رہے ہیں اور بیچ میں ایک منی پیچھے ایسے ایسے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. وہ سب ویڈیو میں پتا چلا، ہم تو آگے تھے اس ٹائم تو ہمیں پتہ نہیں چلا. اچھا یار آنیسٹ بتاؤں تو مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ منی ہمارے ساتھ جہاں جو ہم کر رہے ہیں وہ کر کے آئے گی، اور مجھے بڑی شرم بھی آئی تھی کہ یار ہم نے اتنی گاڑیاں بلڈ کی ہوئی ہیں، ٹائر سسپینشن ڈینگ والا، اور منی 60 سی سی اسٹاک ٹائر کے ساتھ جو سب ہم نے کیا وہ اس نے وہ سب کچھ منی نے کیا. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں سے نا منی کو تھوڑی دیر کے لیے کراپ کر دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ. لیکن عمر بھائی کے منی سے ریلیٹڈ بڑے بڑے پلانز ہیں، وہ سرفنگا اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اس پہ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. یار تھوڑا بہت منی کو ان کو بلڈ کرنا چاہیے، اتنی سخت بھی اسٹاک گاڑی کو آپ اس تک پش کر رہے ہو، اس کو لفٹ کی تھوڑی بہت لفٹ ہو، کچھ اس میں ٹائر تھوڑے بڑے ہو، اس کی لک بھی نکلے گی، اور وہ اور آپ کو کانفیڈنس بھی آیا کہ ہاں میں نے کچھ اس پہ لفٹ وغیرہ کی ہوئی ہے ٹائر اور کام. میرے خیال میں اس کو اگر وہ تھوڑا سا لفٹ کر دیں تو اس سے کئی زیادہ کام وہ کر سکتی ہے. ابھی تک تو وہ تقریباً آلموسٹ سب کر رہی ہے. رملی ٹاپ کا تمہیں یاد ہوگا اس پہ وہ چلی گئی تھی جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، تو اس کو نیچے ہٹ ہونے کا ڈر ہے، باقی وہ سب کام کرتی ہے. چیمبر بھی کافی نیچے، مجھے بتا رہے تھے کہ چیمبر سب سے خطرناک. ہاں اس کے چیمبر جو ہے نا وہ لیک ہونے کا. اچھا خیر بتا رہا تھا گاڑیاں ہمارے ساتھ سب سے آگے تھی عقیل بھائی کی F-150 ریڈ والی، پھر تمہاری سرف تھی، میری سرف تھی، وحید صاحب کی سرف تھی، عثمان ارحم کی FJ کروزر تھی، منی تھی، میاں صاحب کی گرین جمنی اور رانا صاحب کی سرف تھی. تو آئی تھنک یہ 6 7 8 گاڑیاں تھیں ہمارے اس ٹریک پہ. 8 گاڑیاں لے کے ہم ایڈونچر سے آگے نکل گئے تھے. انیشیل پلان ہمارا کہاں تک جانے کا تھا؟ انیشیل ہمارا پلان یہ تھا، عقیل بھائی نے یہ بتایا تھا کہ جتنا میکسیمم ہم آگے تک جا سکے ہم جائیں گے. تو ہمارے مائنڈ میں تو یہ چل رہا تھا کہ اگر ہم بابو سر بھی جا سکے تو ہم بابو سر ٹاپ تک جائیں. میرا بڑا دل تھا اس پلان یہی تھا کہ اگر اس طرح کے موسم میں اس طرح کی برف میں ہم بابو سر ٹاپ کر آتے نا تو اچیومنٹ ہوتی بہت بڑی. ہاں اس کا لیول ہی ڈفرینٹ ہونا تھا. لیکن ہم اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے نکلے ہیں تو ایک ایسا ایریا تھا، اب اس میں ہو یہ رہا تھا کہ کبھی سنو روڈ پہ زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی. پہاڑوں کرف کے ہاں کرفس کے حساب سے جہاں پہ دھوپ لگتی تھی وہاں پہ سنو کم تھی، جس جگہ پہ دھوپ نہیں لگتی تھی وہاں پہ سنو زیادہ تھی. تو ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ سنو تھوڑی زیادہ تھی، ہم لوگ رک گئے اور وہاں پہ ہم نے تھوڑا اپنے پکچرز ویڈیوز اور یہ چیزیں بنانا شروع کر دیں. تھوڑا سا ایڈونچر جو ہے نا اس جگہ پہ ہم نے کرنا اسٹارٹ کر دیا. ادھر مجھے یاد ہے ارم کی FJ کو تھوڑا ایشو آ رہا تھا، اگر تمہیں یاد ہو HT ٹائرز پہ تھی. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اس نے ایک جگہ پہ روکی تھی، وہ ایک جگہ تو بالکل پھنس گئی تھی، چاروں ٹائر سے گھوم رہے تھے، وہ کھڑی ہوئی تھی، اسٹل ہل نہیں رہی تھی. بالکل ایسے. تو مین وائل ہم لوگ یہ ڈرون شاٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. تو مجھے یاد ہے ارم تھوڑا ایشو فیس کر رہا تھا، تو اس ٹائم ہم نے شاید اس کو یہ ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ان ٹائرس کو چینج کر کے. اب اس نے کر لی ہے، اس نے ڈال لی ہے MT کے 910 کے، اس نے سائز ڈالا ہے 265 ہے کہ 275 ہے، 265 40 620. لیکن MT میں لک اس کی بڑی بہترین آ رہی ہے، میں نے بھی چیک کیا. آؤٹ کلاس لک آ رہی ہے. اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ جو ہمارے MT ٹائرز ہیں سنو میں پرفارمنس ان کی کیسی ہے؟ کیونکہ مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ جس لیول کی سنو اس دن تھی اس میں شاید MT ٹائر HT ٹائر سے زیادہ بہتر پرفارم کرتا. یار اوور آل دیکھو بکس یہ کہتی ہیں کہ MT ٹائر سنو میں برا پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ وہ MT ٹائر کو ہلکا پھلکا بھی اگر پانی ملے نا تو وہ بہت سلپ ہوتا ہے، اور ابھی اگر بارش ہو رہی ہے لکس روڈ پہ صاف تو گاڑی نکالو تو بہت گھومتی گاڑی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس دن برف اتنی زیادہ تھی نہیں، تو وہ ایک طرح سے ہمارے MT ٹائرز ان کو کھود کے آگے نکل رہے تھے. سافٹ سنو تھی بیسیکلی، سنو تھی تو وہ ان کو گرپ کر رہے تھے، گرپ کر کے نکل رہے تھے. ایک اس طرح سلپ نہیں کہتے کہ وہ کر یہ رہتے بیسیکلی. جب ہم ٹائر کو پش کرتے تو وہ جب گھومتا تھا تو وہ مٹی کو پیچھے پھینک کے ہمیں آگے نکالتا تھا یا سنو کو پیچھے پھینک کے. بالکل ایسا ہی اس میں ہمیں فائدہ ہوا. ویسے اوور آل MT ٹائرز از ناٹ ریکمینڈڈ فار سنو. اس کے لیے سنو ٹائر اسپیسیفکلی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو زیادہ کنسیپٹ نہیں ہے اس چیز کا. میں نے نہیں دیکھے اب تک سنو ٹائر، مجھے کہیں ملے. کچھ میں نے سنا ہے نتھیا گلی میں اور ایسی جگہوں پہ جو یہ سوزوکیز بولان اور یہ چلتے ہیں تو یہ لوگ سنو ٹائرز لگاتے ہیں فار اے سیزن. سنو ٹائر بیسیکلی وہ پنز نکلی ہوتی ہے نا. آئی تھنک اس میں مجھے بھی اتنا زیادہ آئیڈیا اس کا نہیں ہے کیونکہ یوز کبھی نہیں کیا، لیکن آئی تھنک پنز نہیں ہوتی، شاید اس کی لیئر کوئی جو اس کا تھریڈ ہے نا اس کا پیٹرن ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ اسٹریٹ فارم میں ہوتا ہے بالکل. وہ ہم دیکھ لیں گے ایکچوئل میں ایڈ کر لیں گے، ہاں اس میں آئیڈیا ہو جائے گا. بالکل. ہم لوگ نکلے تھے وہاں سے 8 گاڑیاں لے کے ایڈونچرس سے، ہم نے وہ سارے سنو پیچ کراس کیے. اینڈ والا مجھے یاد ہے جہاں پہ ہمیں روک لیا گیا تھا تو وہاں پہ برف بڑھنی شروع ہو گئی تھی، اور ہم وہ بھی سب ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ یار جو ایڈونچر ہونے والا ہے ہم سب بڑے پریپیئرڈ تھے کہ آپ بابو سر ٹاپ تک پہنچیں گے اور برف کو کراس کرتے جائیں گے. لیکن اچانک سے پیچھے سے ڈالا وہ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ نے جلکھٹ بھی کراس کر لیا، لولو سر لیک ہم کراس ہی کر رہے تھے. لولو سر لیک کی 2 سائڈز ہیں، جو ایک سائڈ سے ہم جو پل ایک اس سے پہلے آتا ہے وہ ہم نے کراس کیا، اس پہ وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے، ہم نے
شارٹس وغیرہ لیے, سارا کچھ کیا, اپنے انجوائمنٹ میں تھے, آئیڈیا میں ہو گیا تھا کہ اب جو ہے نا کوئی ایسا بندہ نہیں جو ہمیں روک سکتا ہے. بالکل ایسے کافی پیچھے ہم چوکی بھی چھوڑ آئے تھے, تو اس کے بعد ہمارا پلان یہ تھا ہم آگے آہستہ آہستہ جاتے جائیں گے, اسنو بڑھتی جا رہی ہے تو ہم انجوائے کرتے جائیں گے, رکتے جائیں گے, اپنی فوٹوگرافی بھی چلتی رہے گی. لیکن جیسے ہی ہم نے لولو سر لیک کو کراس کیا اور آگے ہم رکے ایک اور جگہ پہ جہاں پہ ہم پکچرز وغیرہ لے رہے تھے, اپنا اسنو کا ایڈونچر کر رہے تھے, کچھ بوائز جو ہے نا وہ ڈانس کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, تو پیچھے سے ایک گاڑی بڑی سپیڈ میں آتی ہوئی, ایک ڈالا بڑی سپیڈ میں آتا ہوا دکھائی دیا ہمیں. بس وہ پھر اینڈ تھا, وہ بیسیکلی پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی تھی پیچھے, اور وہ بٹا کنڈی سے گئے تھے ہمیں روکنے کے لیے. بتایا کس نے کہ ہم آگے نکل چکے ہیں, ان کو پتہ کیسے چلا؟ ایکچوئل ہوا اس طریقے سے تھا, بٹا کنڈی میں تو ہم بتا کے آئے تھے کہ ہم لوگ نے جا کے بڑوائی رک جانا ہے, لیکن میں بھی کسی نے کوئی نیوز بتا دی ہوگی ان کو, یا کہیں نہ کسی طریقے سے ان کو پتہ چل گیا. ہاں کہیں نہ کسی بات تھے ہمارے پیچھے روکنے, بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے بڑی محنت کی تھی کہ ہمیں چھوڑ دو آگے, ہم پریپیئرڈ ہیں, چینز ہیں, یہاں پہ سب کچھ سامان ہے, عقیل بھائی ہمارے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. اصل میں میرے خیال سے وہ خود بھی ڈرتے ہیں یار, خدا نہ خاصا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے گا جب, تب سب پولیس کو ہی کوسیں گے کہ آپ نے کیوں چھوڑا. تو بیسکلی پرابلم یہی آتی ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے, تو سیفٹی سب سے پہلے ہے. اب اگر ہمیں چھوڑیں گے تو کل کو کوئی اور آئے گا, ان کو بھی وہ چھوڑیں گے. اس طریقے سے کوئی ایک بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بات پھر کافی اوپر تک جاتی ہے, اور وہ ہے بھی ٹھیک نہیں, سیفٹی فرسٹ, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. تو یہ سینیریو ہوا تھا, پھر انفارچونیٹلی ہمیں وہاں سے واپس ٹرن کرنا پڑا تھا. خیر ہم نے کافی دیر وہاں رکے رہے تھے کیونکہ وہ ساتھ دوسرا لیک تھی, برف ہو بھی رہی تھی, برف پڑی ہوئی بھی تھی, تو کافی مزہ کافی آیا تھا وہاں پہ. بالکل یاد ہے عمر بھائی, بدر اور یہ سب ڈانس کر رہے تھے, اتنی ایکسائٹمنٹ تھی ان کے اندر کہ وہ ناچ رہے سب. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس ٹائم ہمیں جب وہاں سے واپس آنے کو دل تو ہمارا نہیں کر رہا تھا, لیکن ہمیں لگ رہا تھا یار اب ایڈونچر جو ہے نا ہمارا شاید اس ٹرپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کے بعد واپسی ہے. یہیں سے یہ پلان کرے گئے تھے کہ جہاں تک پولیس نے چھوڑ دیا وہاں سے جا سکیں گے, تو دیکھا ہے تو وہ ہمارا اینڈ پوائنٹ نہیں چھوڑ رہے تھے کہیں بھی. تو بیسکلی انجوائے تو ہم نے کیا تھا, لیکن جس ایڈونچر کا ہم سوچ کے گئے تھے اس لیول پہ وہ لیول اچیو نہیں ہوا تھا اب تک, تو ریگریٹ تھا تھوڑا سا اب تک. خیر وہاں سے مڑ گئے واپس, اور واپس ہم آئے اسی برف سے, ہم نے ایک اسٹاپ پھر ایڈونچرز پہ لیا, رکے 2 منٹ کے لیے, اور پھر ہم نے پہلے ہم ناران جا کے اسٹے کریں کیونکہ ایڈونچر کا کچھ پتہ نہیں تھا. ہاں وہ عقیل بھائی سے یہ ڈسکشن ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ رکنا چاہیں تو آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں, موسٹ ویلکم, لیکن ایشو یہ ہے کہ کیونکہ جو ایولانچ یا اسنو کا سین ہے کوئی پتہ نہیں, ہو سکتا ہے راستے بند ہو جائیں. تو ہمارے پاس 7-8 گاڑیاں تھیں, اگر وہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور مشینری نہیں آتی اور کلیئر نہیں کرتی تو گاڑیاں ہماری ایک سیزن کے لیے وہاں پہ پھنس جانی تھی. تو سب سے سیف بیٹ یہی تھی کہ ہم وہاں سے نکل کے ناران تک ایٹ لیسٹ آ جائیں. مجھے یاد ہے ایڈونچر پہ میری نیند سے بس ہو گئی تھی, 2 بج گئے تھے, میں وہاں پہ ایڈونچر واپس آتے تھے, ہم لوگ جاگے ہوئے تھے کوئی 26 گھنٹوں کے. میں نے دی تھی گاڑی بدر کو, اور میں پیچھے جا کے سو گیا تھا. نیند تو مجھے بھی آئی ہوئی تھی بہت زیادہ, لیکن مجھے کسی کو گاڑی دے کے ویسے نیند آتی نہیں ہے, سویا نہیں جاتا. میں نے پیچھے سرف میں میں نے بیڈ بنایا اور سو گیا, اور اس کے بعد میں اٹھا ہوں رات کو 12 بجے جا کے. مجھے پتہ لگا کب ناران پہنچے, کب تم نے ہوٹل گیا, کب تم نے کھانا کھایا. ہاں مجھے آئیڈیا ہوا تھا کہ جس ٹائم ہم آ کے ہوٹل میں روم میں آ گئے تھے تو پتہ چلا تھا قاسم گاڑی میں ہی سو رہا ہے. سویا ہوا تھا گاڑی میں, اتنا کمفرٹیبل بیڈ بنا ہوا تھا, گرم گاڑی تھی, مجھے پتہ ہی چلا کہ ہوا کیا. بالکل ہم وہاں سے نکل گئے تھے اور ہم لوگ واپس, آئی تھنک انہوں نے مون پہ کھانا بھی کھایا تھا. ہاں واپس آ کے مون پہ ہم نے کھانا کھایا. اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی قریب اس کے ایک ہوٹل تھا وہ لیا, بڑے ریزنیبل ریٹس میں ان دنوں ہوٹلس مل رہے تھے کیونکہ پبلک تو تھی نہیں. اچھا ہوٹل لے کے پھر ہم روم میں آئے. ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے سلیپنگ بیگز جو ہیں اپنی گاڑیوں سے نکالے, اور سلیپنگ بیگز یہ بیڈ پہ ڈال کے اس میں گھس کے ہم لوگ سو گئے. ہاں سو گئے, اور یہ شام رات کو تقریباً 12 بجے صبح سے آگے سب اٹھ گئے تھے, فریش ہو گئے تھے. 5-6-7 بجے ہم سو گئے تھے. اس کے بعد ہماری آنکھ جو ہے نا وہ 11-12 بجے کھل گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ نیند بھی پوری ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اب سوچ یہ تھا کہ رات کیسے ہم نے گزارنی ہے, اور کرنے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا. ایک طرح سے مایوس بھی ہو گئے تھے کہ اب ٹریک سارے بند ہو گئے ہیں, بالکل چھوڑی, تو اب ڈیسائیڈ میں تھے کہ جائیں واپس کہ رکیں واپس. ہاں اس ٹائم ہم پھر ڈبل مائنڈ ہو رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے کہ واپس چلتے ہیں, کچھ کہہ رہے تھے کہ یار اب رات گزار کے صبح ہم واپسی کے لیے نکل جائیں گے. تو اس میں ہوا یہ کہ شاید ارم میرے خیال میں اور ایک آدھ اور گاڑی بھی نکل گئے تھے. ہاں بالکل 2 گاڑیاں یہ نکل گئی. ہاں 2 گاڑی چلی گئی تھی واپس, 2 گاڑیاں واپس چلی گئی تھی. ہاں ارم کے ساتھ جو دوست آیا ہوا تھا, ارم ایسے جاتا نہیں ہے, ان سے جو دوست آیا تھا اس سے اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو وہ چلا گیا تھا. بالکل بھائی صاحب کو واپس جانا تھا وہ چلے گئے تھے. ہاں ان کا بھی کام تھا. 4 گاڑیاں تھی, بالکل میری تھی, تمہاری تھی, ایک منی تھی, اور میاں صاحب کی جمنی تھی. اچھا اس میں یہ ہوا کہ اب میاں صاحب جو ہے نا کہیں لیٹ سوئے تھے رات کو, ٹھیک ہے, ہم لوگ تو آ کے 6-7 بجے سو گئے تھے. میاں صاحب اور ان کے ساتھ کاشف صاحب تھے, وہ سوئے تھے لیٹ, اور عمر بھائی بھی جو ہے انہی کے روم میں تھے. تو میں اور ساتھ شاید رحیل تھا یا کوئی, ہم 2 بندے گئے ان کو جگانے کے لیے کہ میاں صاحب کو جگائیں, واپسی کے لیے نکلتے ہیں, واپس چلتے ہیں, ابھی سے نکل جاتے ہیں رات کو.
تو عمر بھائی نے کہا وہ تو ابھی بھی سوئے ہیں، ان کو جگاؤں کیسے؟ تو ہم لوگ واپس آ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ہم نے سوچا کہ یار عمر بھائی پلیز ان کو جگا دیں، واپس نکلتے ہیں، ابھی یہاں پہ رات ہم سے گزرے گی نہیں ساری رات جاگ کے. عمر بھائی نے کہا ٹھہرو 1 سیکنڈ صبر کرو. تو عمر بھائی اندر گئے اور آ کے ہمیں انہوں نے ایک ہیٹر پکڑا دیا ہاتھ میں کہ یار آپ اپنے روم میں ہیٹر لگاؤ، میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے. ہیٹر ساتھ گیس سلنڈر کے پاس ساتھ لے کے ہاں وہ سارا کچھ ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. گیس سلنڈر بھی تھا، آئی تھنک وہ گیس سلنڈر ہی وہ ایز اے ہیٹر ہم نے یوز کیا تھا شاید اس کو، جہاں تک مجھے یاد نہیں ہے. سلنڈر تھا ساتھ پائپ تھا اور پراپر ہیٹر تھا. ہاں پراپر ہیٹر تھا، بالکل ایسا ہی مجھے یاد آ گیا. اچھا وہ ہوا یہ کہ وہ ہیٹر آ کے ہم نے اپنے روم میں لگا دیا. بس وہ ہیٹر لگانے کی دیر تھی، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا وہ ٹائم کیسے گزرا، اتنا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو گیا تھا. اس کمرے میں میں، تم، یاسر بھائی، بدر، راہیل، سردار عمر، حیدر، ہم سب اس کمرے میں تھے. ہیٹر لگا ہوا تھا. آہستہ آہستہ گاڑی سے چولہا نکل کے آیا، انڈے نکل کے آئے، ڈبل روٹی نکل کے آئی، چائے نکل کے آیا. بالکل ایسے ہی. پوری رات ہم نے کھانے پکائے تھے، ڈبل روٹیاں فرائی، کیا فرینچ ٹوسٹ بنائے تھے، انڈے بنائے تھے، چائے بنائی تھی، بیج بھی تھے، آئی تھنک پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس تھا. ہاں کچھ اس طرح کی چیزیں، ہم جتنی بھی چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے کہ ہم ہو سکتا ہے کہیں بیٹھ کے بریک فاسٹ کریں یا کچھ طرح کا کریں، وہ رات کو ہی ہم نے پکا پکو کے کھانا اسٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ بھوک بھی لگی ہوئی. بالکل ایسا ہی. اور صبح ہم لوگ کوئی 6-5 بجے تک کمرے کے اندر ہی گپ شپ چلتی رہی، کھانے پکتے رہے، کمرہ گرم ہو گیا تھا، فل ایزی ہو گئے تھے. بالکل ایسا ہی. اور صبح 5 بجے ہم نے پلان کیا کہ اب نکلتے ہیں. ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی، برف باری پڑ رہی تھی، ہو رہی تھی برف، اور ہم ہوٹل سے نکلے تھے. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کہا یار ابھی ہم واپس تو ہم جا ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ تھوڑی دیر جا کے سیف الملوک کا ٹریک ہے وہ دیکھ آئیں، وہ کیسا ٹریک ہے آج کل ہوا. ویسے ساری رات میں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اور اس کا بینیفٹ یہ تھا کہ صبح صبح جو ایک انہوں نے چیک پوسٹ ٹائپ چھوٹی سی بنائی ہوئی ہوتی ہے سیف الملوک کی، وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا. تو اس میں سے ایک گاڑی جو تھی اپنی میاں صاحب کی، وہ جانے لگے واپس. ان کو ہم نے زبردستی روک لیا، جمنی تھی، ان کو ہم نے زبردستی روک لیا کہ صبر کریں، ہم بھی تھوڑا سا اوپر تک جائیں گے، اس کے بعد اکٹھے ہی واپس نکل جائیں گے، آپ اکیلے واپس نہ نکلیں. پھر ہم تمہاری گاڑی تھی، میری گاڑی تھی، اور منی تھی، اور جمنی تھی میاں صاحب کی تھی. یہ 4 گاڑیاں ہم ناران سے سیف الملوک ٹریک پہ چڑھ گئے. یار کیا ٹریک تھا اس میں، بہت مزے کا ٹریک تھا. کیونکہ شروع میں برف کم تھی، ٹریک تھوڑا سا بمپی تھا، لیکن جیسے اوپر جا رہے تھے برف کا لیول بڑھتا جا رہا تھا. بالکل سیف الملوک کا ٹریک میں نے پہلے بھی دیکھا ایک دفعہ، اپنی گاڑی میں نہیں کہ کسی گاڑی میں کیا ہے، لیکن وہ کافی بمپی ٹریک ہے، بڑے بڑے پتھر ہیں اس پہ، مطلب اچھالتا رہتا ہے وقت. ایسے ہی. تم پہلے کتنی دفعہ سیف الملوک جا چکے؟ اچھا. اور اس سے وہ پہلے تم لوکل جیپ سے گئے؟ اچھا رائٹ. میرا جو ہے نا یہ سیف الملوک کا آئی تھنک 3rd یا 4th ٹرپ تھا. میں فرسٹ ٹائم جب سیف الملوک گیا تھا 2013 میں، نہیں سوری 2012 میں گیا تھا. تو وہ میں یہ 7 کلومیٹر کا ٹریک ہے ناران سے سیف الملوک کا، تو ہم نے ہائیک کی تھی پیدل. ہاں پیدل گئے تھے، کیونکہ مجھے پرابلم یہ تھی کہ میں یار یہ لوکل جیپ سے نا مجھے بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا تھا. جب تک میں خود چلا نہ رہا ہوں تو مجھ سے کسی کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا تھا. تو میں نے ساتھ میرے کزن تھے، یہ رحیل بھی تھا خیر اس ٹائم، تو ان کو میں نے کہا تھا، میں نے کہ جائیں گے تو ہم ہائیک کر کے جائیں گے اور ہائیک کر کے واپس آئیں گے، جیپ پہ لوکل جیپ پہ نہیں جانا. ہاں وہ ہم لوگ گئے تھے. اچھا اس ٹائم وہ مئی کا ٹائم تھا اور 3 کلومیٹر تک اس ٹائم جیپس جاتی تھیں، اس کے بعد باقی سب ہائیک ہی کرتے تھے. تو وہ ہم نے خیر اسٹارٹ سے ہی ہائیک کی. اور اس کے بعد میں دوبارہ جب گیا تھا تو میں اسٹارٹ سے ہائیک ناران بازار سے ہائیک کی، وہاں سے لے کے ہم گئے. ہاں اور وہ فرسٹ ٹائم تھا اور بیسٹ ایکسپیرینس تھا. اس ٹائم مئی کے اینڈ میں بھی سنو فال وغیرہ ہوتی رہتی تھی، اور اس ٹائم موسم بڑا چینج تھا. ابھی تو ناران شاید مئی کے اسٹارٹ میں ہی جو ہے نا وہ برف شرف ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس ٹائم ہوتی تھی کافی. مئی کے اینڈ میں بھی اچھی خاصی برف تھی. مئی کے اینڈ میں برف باری تھی، ہاں گلیشیئر تھے، لیکن اس ٹائم ابھی تو آپ مئی کے اینڈ پہ جاتے ہیں تو گلیشیئر آپ کو تھوڑے بہت اوپر نظر آتے ہیں. اس ٹائم پراپر وہ نیچے تک آئے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ پچھلے آلموسٹ کوئی 10-12-13 سال ہو گئے، شاید 13 سال میں بڑا ڈفرینس آیا ہے جو ہم نے خود نوٹ کیا. ناران 13 سال میں کافی چینج ہو گیا. اس ٹائم نہ اتنے ہوٹلز ہوا کرتے تھے. ایک ہوٹل تھا جو کچا سا ایک ہوٹل بنا تھا اور فریش کھانا بنا کے وہ دیتے تھے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ادھر ایک بابا جی تھے، ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. تو وہ ہم نے دال منگوائی اس ٹائم کھانے کے لیے، دال ماش کے ساتھ وہ ہمیں روٹیاں لا کے دیتے تھے. ہر روٹی کے ساتھ وہ بولتے تھے بسم اللہ بسم اللہ. شاید ہم 3-4 بندے تھے، ہم کتنی دیر وہاں پہ کھانا کھاتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اتنے مزے کا وہ ایکسپیرینس تھا، ٹیسٹ تھا اس کھانے کا. وہ اس کھانے کا ٹیسٹ دوبارہ مجھے آج تک نہیں ملا. لیکن اب ناران بہت بدل گیا، اتنا کراؤڈڈ ہے. اگر آپ پیک ٹائم پہ جاؤ تو بالکل مری والی فیل آتی ہے کہ اتنا وہاں رش ہوتا ہے.
بالکل ایسے. اس ٹائم ٹینٹس وغیرہ جو ہے نا کافی لگا کرتے تھے. خیر یہ 2012 میں تو اتنے زیادہ ٹینٹ نہیں تھے. 2013 میں گیا تھا تو پورا ٹینٹ کا ایک ولیج بنا ہوا ہوتا تھا وہاں پہ. ہاں لیکن اب وہ ٹینٹ ایریا میں بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوٹلس بن گئے ہیں, مطلب جو کنکریٹ جنگل بن گیا. بالکل ایسے ایکسائٹمنٹ ختم ہو گیا. اگر آپ یہاں سے نارتھ جا رہے تھے نا تو اصل ایکسائٹمنٹ ناران سے باٹا کنڈی کے درمیان شروع ہوتی ہے. بالکل ایسے ناران سے نکلو تو ایک دم دنیا بدلتی ہے, آپ کے چینج ہوتی ہے. میڈوز کھلتے ہیں, صاف علاقہ آتا ہے. کیونکہ میں جب فرسٹ ٹائم گیا تھا تو مجھے اس ٹائم اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا, تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ناران سے آگے بھی کچھ ہے. تو میں ناران سیف الملوک کر کے واپسی پہ شوگران سے ہو کے واپس آ گیا تھا. جب میں واپس پہنچا تھا تو مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یار آپ آگے گئے ہیں وہاں سے آگے بٹا کنڈی ہے وہ. میں نے کہا نہیں وہ تو دیکھا ہی نہیں ہے. کہتا آپ نے مین انجوائمنٹ تو وہ مس کر دیا, آپ نے مین ایریاز تو آپ نے ویلیز دیکھی نہیں ہے. تو پھر میں دوبارہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا وہ جگہ دیکھنے کے لیے گیا تھا. جب میں فرسٹ ٹائم باٹا کنڈی سے گزرا تھا تو میں بڑا حیران ہوا تھا. میں بھی ریسنٹلی گیا تھا فرسٹ ٹائم باٹا کنڈی 2 سال پہلے. تو ناران سے آگے دنیا بالکل مختلف تھی. مطلب ایک وہ جو بائی پاس کا برج ہے آپ وہ کراس کرتے نیچے اترو جہاں پہ وہ سیلنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک دم دنیا ہی الگ ہے. ناران بالکل الگ ہے اور باٹا کنڈی کا مطلب فیل ہی الگ ہے بالکل. اور میں جو قاسم اسٹارٹ میں 1-2 دفعہ جاتا رہا ہوں اس ٹائم. ابھی تو یہ اس کے جو بریجز ہیں سارے ہمارے اسٹیل بریجز بنے ہیں, اس ٹائم لکڑی کے برج ہوا کرتے تھے. تو میرے پاس جو فرسٹ ٹائم خیر میں گیا تھا اس ٹائم میرے پاس مہران تھی, میں مہران پہ گیا. سیکنڈ ٹائم ہمارے دوست کے پاس ایک بلان تھا, ہم بندے زیادہ تھے 8 بندے, ہم اس میں گئے. تھرڈ ٹائم میں جب گیا تھا تو میرے پاس سوزوکی آلٹو جیپنیز 2011 ماڈل تھی, جس مزدا کیرل کے نام سے بھی آتی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹائرز ہوتے ہیں, اسٹاک ٹائرز لگے ہوئے تھے. تو وہ میں لکڑی کا برج کراس کر رہا تھا, میرے ساتھ فیملی تھی. تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کا اتنا چھوٹا ٹائر تھا کہ وہ گیپ کی وجہ سے اس میں ٹائر پھنس جاتا تھا. تو میں بڑی مشکل سے نکالتا تھا اس کو. اب جو پیچھے گاڑیاں ہوتی تھیں ان کی گراؤنڈ کلیئرنس, یہ میں ناران سے آگے بٹا کنڈی کے برج کی بات کروں. ابھی جو اسٹیل برج بنا ہوا اس ٹائم وہ لکڑی کا برج تھا. آتے ہیں برج کافی اچھے آتے ہیں تو. ہاں کافی آتے ہیں. تو اس ٹائم لکڑی کے کافی برج آتے تھے اور وہ کراس کرنا بڑا چیلنج تھا. برج ہیں اس ٹائم وہ بڑے خطرناک ہیں. اکثر وہ اسپیڈ میں آپ آؤ نا وہ سلپ ایک دم آپ چڑھتے ہو بس گاڑی سلپ ہوتی ہے. اچھا یہ ایکسپیرینس میں نے ایک دفعہ کیا تھا چلاس سے واپس, ہم بابو سے ٹاپ آ رہے تھے تو اسپیڈ تھوڑی سی زیادہ تھی. تو مجھے جو ہے نا خیر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ میں نیچے اتر رہا تھا تو میری اسپیڈ زیادہ تھی تو گاڑی تھوڑی سی سلپ ہوئی تھی. اور ایک دفعہ ہم سرفرنگا سے واپس آ رہے تھے, واپسی پہ اسی طرح اسپیڈ زیادہ تھی تو ایک گاڑی ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کی بڑی اسپیڈ سے. تو ماموں صاحب ڈرائیو کر رہے تھے تو ان کو میں نے کہا آپ سلو ہو جائیں, آگے برج ہے. تو وہ انہوں نے فوری طور پہ سلو کر دی. تو جو گاڑی ہمارے آگے تھی 60 سیریز, وہ جیسے ہی برج پہ چڑھی اس کی اسپیڈ زیادہ تھی تو وہ پوری گاڑی سلپ ہونا شروع ہو گئی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ برج کے بعد جگہ ذرا وائڈ آ گئی تو اس نے باہر نکل کے جا کے کنٹرول کی. برج پورے پہ وہ اسپن کرتی رہی, بہت خطرناک ہے. ہاں گاڑی فوراً سلپ کرتی تو اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. خیر بیک ٹو دا ٹاپک. ہاں کہ ہم نے صبح ناران کا ٹریک شروع کیا اور پولیس چوکی, کیونکہ پولیس اس ٹائم نہیں تھی موجود, ارلی مارننگ تھا 5-6 بجے, تو ہم ناران ٹریک ہم نے شروع کر اسٹارٹ کر دیا. کا ٹریک ہم نے شروع کر دیا. شروع میں مجھے یاد ہے کہ شروع میں ہمیں سنو ہلکی پھلکی ملی, ہو بھی نہیں رہی تھی. ہاں وہ اسفالٹ روڈ تھا جو ابھی تقریباً انہوں نے 1.5-2 کلومیٹر کا اسفالٹ روڈ بنایا, اس پہ ہم تھے, اس میں ہم ہم نے کراس کیا. جیسے اوپر چڑھنا شروع تو سنو بڑھنا شروع ہو گئی, ہمارے ایکسائٹمنٹ بڑا بڑھنا شروع ہو گئی. اور ہم مجھے یاد ہے ان لوگوں کو ارم کو کوچ سے تھے کہ ارم چلا گیا, ارم نے مس کر دیا, چلا گیا. اصل جو ایڈونچر ہم کرنے آئے تھے وہ ہمارے سفر ملوک کا ٹریک نے پورا کرنا شروع کیا. اس ٹائم برف میں ملنا شروع ہوئی, آف روڈ تھا, ٹوٹی ہوئی روڈ تھی, برف تھی اور کوئی بھی نہیں تھا, مطلب ایک بندہ بھی تھا اور آگے کوئی ٹائرز کے نشان بھی نہیں تھے. جو ہم جا رہے تھے تو ٹائرز کے نشان بنے تھے. ہاں فریش سنو پڑی ہوئی تھی اور وہ راستہ اسی طرح بن رہا تھا. بالکل ایسے سنو بڑھتی ہاف ٹائر تک تو سنو. ہاں تو میں یاد ہوگا ہم تھوڑا سا آگے گئے تھے تو میں نے کہا تھا یار اس پہ رسک ہم نہیں لیتے, ہم واپس چلتے ہیں. کیونکہ میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا, کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ یار اوالانچ آ گیا, یہ چیز آ گئی, وہ چیز آ گئی, کیونکہ رسک تو ہے اس چیز میں, نیچر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہم کوئی مڈ تک چلے جائیں, وہاں پہ ہم ایڈونچر اپنا کریں اور وہاں سے واپسی کر لیں. لیکن 1-2 بندے ایسے تھے جو میری سن نہیں رہے تھے اس ٹائم بات. ایک تو عمر بھائی تھے ہمارے ساتھ, ایک عمر بھائی تھے اور ایک تم تھے. عمر بھائی کو میں نے کہا یار عمر بھائی یہاں سے آگے جو ہے نا وہ ایریا ہے جہاں پہ کسی ٹائم بھی ایکسپیکٹڈ بھی ہے آ سکتا, ہو سکتا ہم آگے جائیں اور ہم پھنس جائیں, واپس نہ آ سکیں, تو کیا سین ہے. تو عمر بھائی اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ انہوں نے منی کا وہ پچھلا ڈور اوپن کیا اور اس میں سے ایک بیلچا نکالا. کہتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی گلیشیئر سین والا سین ہوتا ہے تو میں اس سے کلیئر کروں گا اس کو. ہاں بالکل. اچھا جب میں نے ان کا وہ دیکھا کہ یار اتنے زیادہ موٹیویٹیڈ ہیں کہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے, تو ہم نے کہا یار چلو چلتے ہیں. پھر ہم نے چینز لگائیں گاڑی پہ
हाँ, मुझे चेंज का कैसा एक्सपीरियंस था ये बताओ। चेंज का आई थिंक हमने जितनी भी अब तक चेंज लगाई है ना, सबसे जो परफेक्ट चेन लगी थी ना वो सैफ मलूक की ट्रैक लगी थी, क्योंकि चेन लगाना हमेशा एक हैसल होती है। एक तो गीला होता है सबको, ठंड होती है, हाथ जम रहे होते हैं और फिर टायर भी सख्त हुए होते हैं, उनपे वो चेंज लगाना, और चेंज ऐसा लगाना है कि चेंज बिल्कुल वो फिक्स टाइट हो, हल्का से भी कुछ लूज होगा तो वो तो आवाज भी करेगा, कुछ ना कुछ तोड़ देगा। बिल्कुल तो वहां पे हमने डिस्कवर किया था, पहले हम लगाते थे चेन, पहले हम चेन को बिछाते थे, उसके ऊपर टायर चढ़ा के फिर हम उसको गोल करते थे। बिल्कुल वहां पे हमने ऑपोजिट किया कि ऊपर से टायर को ऊपर चेन डाली, फिर टायर को घुमा के चेन को लॉक किया, तो बिल्कुल परफेक्ट चेन लगी थी उस ट्रिप पे। और हमने आई थिंक सिर्फ पीछे टायर पे लगाई थी, बैक व्हील्स पे हाँ बैक व्हील्स पे लगाई थी। एक तो उसकी रीज़न ये थी कि हमारी जो चेन्स थी वो हमारे प्रॉपर टायर साइज़ के हिसाब से फिक्स थी। अच्छा दूसरी चीज़ ये थी कि अगर सेम टायर साइज़ हो और आपका 80 टायर हो तो फिर भी वो उस तरह फिट नहीं आएगी। हमारे एम्प्टी टायर्स के हिसाब से वो चेंज जो है ना वो एडजस्ट हुई थी, तो हमने जब उस पर वो लगाई तो वो एग्जैक्ट बिल्कुल फिटिंग में नहीं। तो हमारी चेंज में ना एक एडजस्टमेंट भी है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा रिंग्स भी हैं, आप उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो वो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट फिट थी, सेट हुई थी। और हमने आई थिंक मिड में जाके चेंज लगाई थी, मिड में ऑलमोस्ट लगाई थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उस ट्रैक पे ओवरऑल भी वो ऑफ रोड ट्रैक था तो इतनी ग्रिप थी, लेकिन हमने चेंज फॉर द सेफ साइड लगाई थी, क्योंकि आगे जब हम जा रहे थे तो बर्फ घटती जा रही थी, डीप स्नो होती जा रही थी। मेरे ख्याल में शायद कोई 5-6 इंच से ज्यादा ही होगी, 5 इंच ज्यादा थी। हाफ टायर तो हमारा जा रहा था उसमें थोड़ा बहुत। और जब हम लोग टॉप पे पहुंचे थे तब तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। बिल्कुल ऐसे मतलब हमने वहां प्लान किया था कि हम कुछ पकाएंगे, भूख लगी हुई थी, नाश्ता करना था, तो इतना नहीं था कि तो हमने तो मुंडी को जोड़ा था बैग से, सर्फ जोड़ा था, यहाँ सर्फ की डिक्की खोली थी और उसके अंदर हमने अपना शेड बनाया था, शेड बना के उसके अंदर पकाया था। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ हमने पकाए थे फ्रेंच टोस्ट और चाय। फ्रेंच टोस्ट और चाय बनाई थी। क्या मजा आया था उसका फ्रेंच टोस्ट। तुम खुद सोचो ना, लोकेशन की सारी गेम होती है उस टाइम, जैसा भी बने, खैर टेस्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन टेस्ट हो जैसा भी हो, सिर्फ चाय भी मिल जाए तो वो भी बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी वहाँ पे लगातार। वो एक क्लिप भी आसिफ भाई का इसमें दिखाया था कि उस गाड़ी का जो साइड शीशा था उसी टाइम खड़े खड़े उसको बर्फ जम गई थी। बिल्कुल ऐसे ही, और वो थी भी बर्फ थोड़ी पाउडर टाइप, ऐसे जरे बर्फ थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो फ्रेश। अच्छा उसके बाद हम खैर जहाँ पे हमने चेन्स लगाई वहाँ से हम आगे निकले। उसके बाद तुम मुझे एक चीज़ बताओ, तुमने उससे पहले भी सैफ मलूक का ट्रैक किया है, तो इस दफ़ा तुम्हें जब हमने स्नो में किया था तब इजी लगा या नॉर्मल दिनों में इजी लगता है? मुझे बताऊं, स्नो में ट्रैक इजी लगा। बिल्कुल ऐसे। स्नो में ट्रैक इतना बम्पी नहीं था। अगर यही ट्रैक हम लोग विदाउट स्नो करते ना, मेरा नहीं ख्याल मुन्नी कर सकती थी। हाँ मुन्नी के लिए मसला होता है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू होता है, क्योंकि ये इसने एक ना स्नो जितनी पड़ी हुई थी उसने एक पैडिंग कर दी थी, तो सारे पत्थर थे नीचे, हमें बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था, हमें ऐसा लग रहा था यार ये मलमल के रास्ते पे गाड़ियाँ लेके हम जा रहे हैं। बहुत स्मूथ ड्राइव। मुन्नी ने वो ट्रैक इसीलिए कर लिया था कि वहाँ बर्फ ने उस ट्रैक को सीधा कर दिया था। बिल्कुल ऐसे। पत्थर मुझे याद है, पत्थर बड़े होते हैं, अक्सर टायरों नीचे लगते हैं। हाँ उसके चैम्बर वगैरह का इशू बन सकता था, कुछ भी हो सकता, तो और मुन्नी ने बड़ी इजीली जो है ना उसको अटेम्प्ट कर लिया। उसकी ड्रोन शॉट्स याद है उस ट्रैक की, बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट्स आई थी यार। एक जगह तुम्हें याद होगा हम खड़े हुए थे और पूरी नारान के पीछे जो पहाड़ है उसका पूरा व्यू उस जगह से आ रहा था जहाँ पे हमने ड्रोन शॉट्स लिया था। वो शॉट भी बड़ी प्यारी आई थी। उसकी फील ही डिफरेंट थी। गाड़ी से उस टाइम और पीछे ड्रोन घूम रहा था, वो शॉट बहुत प्यारी आई थी। और उस टाइम बंदा ये सोचता है कि आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ करीब करीब जो है ना बाकी और कोई भी नहीं है और आप कुछ लोग हैं वहाँ पे। लेकिन उसमें हमने एक रिस्क भी बहुत बड़ा लिया था। अगर खुदा ना करे हम वहाँ पे फंस जाते तो वहाँ पे तो सिग्नल्स भी कोई नहीं थे, पीछे हम किसी को बता के भी नहीं आए हुए थे। उस केस में क्या होना था? मेरा नहीं ख्याल जो लोकल पुलिस थे उनको पता था, उनको भी आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर उनको आइडिया होता तो वो लाजमी हमें छोड़ते ही ना। रिस्क तो था, और खुदा ना खास्ता अगर वो ग्लेशियर वहाँ आ जाता तो हमें अपनी गाड़ियाँ वहाँ छोड़नी पड़ती, चलो हम पैदल निकल जाते आके, लेकिन गाड़ी हम ले आ सकते थे। हाँ क्योंकि वो जब सीजन क्लोज हो रहा होता है तो मशीनरी फिर वो उस टाइम ओपन नहीं करते नॉर्मली। रिस्क है, बर्फ हो रही है, जमीन कच्ची हुई है, हेवी मशीनरी है, गिर जाए बह जाए तो उसका मसला होता है। एनीवे रिस्क तो हमने लिया था, बड़ा रिस्क लिया था। तो बाकियों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस बारे में, इस तरह का रिस्क लेना चाहिए या मेरा नहीं ख्याल लेना चाहिए। अगर आप खासतौर पर अगर आप अकेले हो तब तो बिल्कुल भी लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप रिस्क ले भी रहे हो तो मेक श्योर आपके पास गियर पूरा हो। हमारे पास लकड़ी थी, खाना पीने का सामान था, स्नो चेन्स थी, मेरे पास बेचा था देश साफ करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क आप ले लो, लेकिन प्रिपरेशन के साथ। अगर आप जिस तरह अभी ये वीडियो देख के कोई प्लान करे मैं निकल जाऊं अकेला, तो अकेला तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं जाना। और दूसरा मेंटली मेरे ख्याल में वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।
ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کی سچویشن آ بھی جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے تو خود کو کنٹرول کر سکو, خود کو قابو میں رکھ سکو, بجائے یہ کہ آپ کا بی پی ڈاؤن ہو اور وہیں پہ آپ گر جاؤ کہ آپ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو آپ کو اپنے جو ہے نا سینسز کو بحال رکھنا بھی پڑتا ہے. بندے بھی ایسے جیسے ہمارے ساتھ راہیل ہوتا ہے, بدر ہوتا ہے, بالکل سپورٹیو ہیں, کافی سپورٹیو ہوتے ہیں. عمر بھائی کو کافی تجربہ ہے چیزوں کا, گاڑی کے میکینکس کا, نٹ بولٹ کا, بس کٹ پوری ہوتی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم, آپ کے بوائز اگر پریپیئرڈ ہیں اور ہیلپنگ ہیں تب آپ کر سکتے ہو. ورنہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ 4 لڑکے ہیں, 2 اترے نہیں گاڑی سے, ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, بالکل ایسے ہی. ہم تو جب کسی کا بھی ٹائر پہ جاتے سب اترتے ہیں, آ کے اس کو ٹائر دیکھتے ہیں کیا. اس میں گیم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لائک مائنڈیڈ انڈیویجول ہونے چاہیے جو آپ کو سمجھ سکیں, ڈفرینٹ سچویشنز میں آپ کے ساتھ چل سکیں, کام رہ سکے. تو اینی ویز سفران کے ساتھ جو سیف الملوک کا ہم ٹرپ کرا ہے, میرا خیال اس کے بعد اور ادھر کوئی نہیں گیا ہوگا. ہم نہیں, اس کے بعد نیکسٹ ڈے بلکہ ہم رات کو واپس آ رہے تھے تو ہمارے گروپ میں علی رہو, ہاں, ان کی کال آئی تھی کہ یار ان کو شاید ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم گئے ہوئے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم لوگ رات کو نکلنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو میں نے ان کو بتایا تھا ہم ابھی وہی ایڈونچر کر کے آ رہے ہیں جس کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو خیر وہ رات کو گئے, نیکسٹ ڈے انہوں نے بھی اٹیمپٹ کیا, لیکن کیونکہ جس ٹائم انہوں نے کیا تو پولیس وہاں پہ تھی, اس ٹائم ان کے ساتھ رانا صاحب بھی کر رہے تھے, تو پولیس جو ہے وہ بار بار ان کو بلا رہی تھی کہ آپ واپس آئیں, اس سے اوپر نہ جائیں. سنو آلموسٹ شاید اتنی تھی یا شاید اس سے تھوڑی سی بڑھ گئی ہوگی, لیکن وہ پھر لیک تک نہیں پہنچ سکے تھے, وہاں سے پھر وہ واپس ہو گئے تھے. چلے بھی جاتے لیکن وہ پولیس الاؤ نہیں کر رہی تھی سیفٹی وائز. مجھے لیک سے یاد آیا, جب ہم لیک پہنچے تھے ہمارا ڈرون یاد ہے گم گیا تھا. ہم نے ڈرون اڑایا تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈرون کدھر نکل گیا, واپس کیسے آئے گا. وہ ایک تو بادل تھے, برف ہو رہی تھی, ہاں, زیرو ویزیبلٹی تھی. اچھا, اس میں ہاں بالکل ایسا ہی ہے, وہ ڈرون گم گیا تھا. اس سے پہلے ہم نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, تو تھینکس ٹو حیدر, اس نے کہا کہ یار یہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ میپ اوپن کریں, میپ کی بیس پہ اسی پاتھ پہ اس کو واپس لیں. ہاں, اگر حیدر نہ ہوتا تو ڈرون نے واپس نہیں آنا تھا, اس کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت میموریبل ٹرپ تھا. امید ہے اس دفعہ اس سال بھی اسی طرح کے اچھے ٹرپ ہوں, لیکن سیف. ہاں بالکل, سیفٹی فرسٹ اور اس کے بعد ایڈونچر, کیونکہ ہم کبھی گروپ میں ہم چلتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیونکہ بڑی فائن بارڈر لائن ہوتی ہے سیف رہنے میں اور کوئی اس طرح کا ایکسٹریم ایڈونچر کرنے میں. تو یہ اس ٹائم رن ٹائم پہ کچھ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. شاید آپ ایڈونچر کچھ مس بھی کر دیں لیکن سیفٹی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کوئی ایک انسیڈنٹ بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے سب کے ایڈونچر جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اور کچھ ہے بتانے کو؟ میرے خیال میں تو یہی تھا, بس ریپ اپ کرتے ہیں. ہاں کافی میرے خیال میں امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی. کوشش کریں گے اس طرح کے اپنے ٹرپس کی کہانی میں عثمان یا میں عثمان کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی کہانیاں لاتے رہیں. تو اگر پسند آئی تو ڈو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹ, وٹ ایور یو لائک. اور تھینک سو مچ فار یور ٹائم. عثمان فنش اپ کرو گے تم؟ ہاں, تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا یہ چھوٹا سا منی پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح اپنے گروپ کے دوسرے ممبرس کو بھی بلا کے ان کی لائف سٹوریز وغیرہ سن سکیں, وہ کس طریقے سے آف روڈنگ میں آئے ہیں, کس طرح کے ایڈونچرز انہوں نے کیے ہیں, تو وہ بھی ہم آپ تک پہنچا سکیں. اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا. سی یو سون انشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.